فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پر ایک فقیہ عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے بھاری ہے. فقیہ کہتے کسے ہیں؟ جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، یعنی اپنے مذہب اسلام کے مجاز کو سمجھتا ہے. مثلا کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو ظاہری طور پہ دین اسلام سے جوڑ کے نہیں دیکھتا، مذہبوں سے جوڑ کے نہیں دیکھا جاتا، جیسے شادی بیاہ. اب اس میں کوئی رسم ہے تو آپ کسی ایسے عالم سے پوچھتے ہیں جو مسئلہ مسائل جانتا ہے نا. عام علماء جو عالم کے بھیس میں رہتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وہ مسائل نہیں بتاتے. فقیہ اسے کہتے ہیں جو اپنے دین کے مجاز کو سمجھتا ہے کہ اللہ رسول نے کن چیزوں کو پسند کیا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کیا. قرآن و حدیث میں جو احکامات نافذ ہوئے ہیں ان کی روشنی میں کون سی چیز پسندیدگی کے لائق ہے، کون سی چیز ناپسندیدگی کے لائق ہے، اس کو فقیہ عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقیہ عالم. تو دین یہ چاہتا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے سے نکلنے والا ہر عالم دین کی سمجھ رکھتا ہے، ایسا نہیں. فقیہ عالم وہ ہے جو اپنے دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا دین اسلام کس چیز کو، جیسے آپ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا صاحب یہ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، تو مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. مطلب وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ کا دین یہ تصویر والی ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتا. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فقیہ عالم کسے کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگوں نے اس سے پہلے والی 29 نمبر کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ پیج پلٹے بغیر یہ جناب پیج نہیں پڑھتے ہیں لیکن فہرست میں دیکھ لیں گے. کون سی حدیث تھی؟ علم کی فضیلت پہ تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب دیکھیں، ایک طرف ہمارا رویہ دیکھیں اور ایک طرف دین اسلام کا مجاز سمجھنے کی کوشش کریں. ہم صرف کہتے ہیں علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم خود نہ علم کی قدر کرتے ہیں نہ علم والوں کی قدر کرتے ہیں. لیکن دین اسلام ایسا مجاز نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں جس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اس طرح کے لوگ پیدا ہوں. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آج حوصلہ افزائی نچنیے گویوں کی جا رہی ہے، آج حوصلہ افزائی کو ڈھول پیٹنے والے قوالوں کی جا رہی ہے. آپ دکھا دیں کہ فقیہ عالم آج دنیا سے کم نہیں ہو گئے، یقیناً کم ہو گئے. کیوں؟ ہم علماء کی قدر دانی نہیں جانتے. دین اسلام نے جہاں علم کی فضیلت بتائی ہے وہیں ان علم والوں کی قدر بھی کی ہے، ان کے عزت افزائی بھی کی. دیکھیے یہ عزت افزائی ہی ہے کہ نبی فرماتے ہیں ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں پر بھاری. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دین کے احکام کو سمجھ بوجھ کے نمازیں ادا کرتے. پتہ چلا کوئی آیا جلدی میں وضو کیا، بہترین وضو کر لیا، چلے وضو بھی اچھا کر لیا، مسجد میں آیا سوچا جماعت نہ چھوٹ جائے، دوڑ کے جماعت میں شامل ہو گئے. اب آپ بتائیں آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ برا؟ مسجد میں دوڑنا منع، اگرچہ جماعت چھوٹ جائے. یہ مسجد کے ادب کے خلاف. اگرچہ آپ کی رکعت، جماعت نہیں رکعت غالباً، اگرچہ آپ کی رکعت چھوٹ رہی ہو لیکن آپ کے لیے دوڑنا جائز. اکثر جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو پہلی دوسری رکعت میں 1-2 لوگ دوڑ کے شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. لیکن کوئی عالم دین ہو وہ وضو کرے اور اس کے بعد اسے آنا، اس کی رکعت اگرچہ چھوٹ جائے وہ مسجد کے ادب کا خیال رکھے. اچھا دیکھیں، آپ تو سمجھیں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ارے ہم تو نماز کی طرف جا رہے ہیں، اور کب آپ کو گناہ پڑ جائے گی آپ کو معلوم نہیں. اسی لیے دین اسلام کا یہ مجاز ہے کہ جہاں اس نے علم کی فضیلت، ایجوکیشن کی اہمیت بتائی ہے، وہیں تعلیم یافتہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی نبی علیہ السلام نے کی ہے. اور فرمایا کہ بغیر علم سیکھے نارمل عبادت کرنے والا اور علم سیکھ کر عالم دین کی عبادت، اس میں بڑا فرق ہے نا. کہ عالم دین صاحب ہو سکتا ہے نفل بھی نہ پڑھتے ہوں لیکن ان کا فرض بھی آپ سے اعلیٰ تر ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہے نا.
تو پہلی بات تو ہمیں دوسروں کی عبادتیں گننی نہیں چاہیے، لیکن ہمارا مزاج ایسا ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 عابدوں کی رات بھر کی عبادت اور عالم کا سونا، اس مفہوم کی روایتیں بھی ملتی ہے کہ عالم دین کا سونا اور عبادت گزار کا عبادت کرنا ہی برابر ہے۔ کیوں؟ اس کے سونے میں بھی دینی حکمتیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ اچھا، عالم بھی وہ جو عمل کرتا، علم سے کوئی عالم نہیں بنتا، یہ بات یاد ہے۔ جن علماء کی فضیلت قرآن و حدیث میں بتائی ہوئی ہے وہ صرف علم سے نہیں بنتا، ورنہ انفارمیشن کا دور ہے، کوئی علم حاصل کر کر کے غیر مسلم ہو بچے ہیں، کیا مسئلہ؟ صرف علم سے نہیں، جو سیکھیے اس پر عمل کریے، تب جا کے کوئی عالم ہوتا ہے، ورنہ ساری دنیا آپ کو مولانا کہہ کے پکارتی رہے گی، اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ عالم دین نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو دین اسلام نے جہاں علم حاصل کرنے کی فضیلت بتائی ہے، وہ معاشرے کی اس نفسیات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ صرف علم حاصل کرنے کی فضیلت بتانا کافی نہیں ہے، بلکہ علم والوں کی عزت افزائی بھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں اسکول کتنے ہیں مسلمانوں کے پاس؟ بڑے ہی ہیں پہلے سے، کیوں شہنواز بھائی؟ کوچنگ کلاسز بڑے ہی ہیں پہلے سے، ٹیچرز بڑے ہی پہلے سے، پھر بھی آپ بتائیں اجازت گھٹی؟ کیونکہ ہم ایک طرف تو تعلیم پہ زور دے رہے ہیں زبانی طور پہ، لیکن کرداری طور پہ ہم علم کو نکار، یعنی علم والوں کی ہم رسپیکٹ کرتے نہیں، ان کا ادب احترام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھیں، بچے ماں باپ کو جن کا ادب احترام کرتے دیکھیں گے، سوچیں گے ہم وہی بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ بچے دیکھتے ہیں پیسے والوں کا ادب احترام ہے تو بچے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم یہ دینی چاہیے، اور دین اسلام نے علم والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اگر کسی علم والے کی کوئی دنیا دلجوئی نہ بھی کرے تو کیا ان کے لیے یہ الفاظ کافی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں علم سیکھنے کے لیے یہ نبی کے فرمائے ہوئے الفاظ کافی نہیں ہیں کہ نبی کے کہنے پہ ہم علم حاصل کرنا شروع کر دیں؟ بھائی چلیں، دنیا آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، نبی نے کیا فرمایا؟ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جو بے علم لوگ ہیں، نہ جاننے والے لوگ ہیں، اور جو جاننے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آپس میں برابر ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس لباس مولانا صاحب سے اچھا ہو، آپ کی کوٹھی اونچی لمبی چوڑی ہو سکتا ہے آپ اچھا امام صاحب سے بہتر زندگی بتاتے ہوں، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو۔ تو دین اسلام نے جا بجا علم والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اگر کوئی اپنے رب رسول پر پختہ ایمان اور ان سے سچی محبت رکھتا ہے تو یہ جو حوصلہ افزائی اللہ رسول نے ہماری کی ہے، یہی کافی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکالیں، اپنے دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکالیں، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہمارا دین چاہتا کیا ہے، ہمارے دین کا مزاج کیسا ہے، دین اسلام کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو اتنی حوصلہ افزائی کافی۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں عالم اس لیے نہیں بنتا کہ مولانا لوگ کرتے کیا ہیں، امامت کرتے ہیں 3000 4000 روپے کی، مولانا لوگ ٹہل کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں 2-3 4 ہزار روپے کا۔ جناب ظاہری دنیا مت دیکھیے، وہ تو ذریعہ معاش ہے، وہ بھائی پڑھاتے ہیں، جو علم ہے وہ وقت دیتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم۔ لیکن یہ جو حوصلہ افزائی اللہ رسول نے کی ہے، یہ حوصلہ افزائی اگر اتنے پہ ہم علم کی طرف نہ بڑھ پائے تو یقیناً ہمارا رشتہ ہمارے رب رسول سے، ہم نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ نبی فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ رکھنے والا عالم دین 1000 عبادت گزاروں پہ بھاری۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام کو سیکھنے سننے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ 40 احادیث طیبات سننے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اسی ذوق۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں نام لکھوانا بھی ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے وہ دستار بندی بھی لینا ضروری نہیں ہوتا ہے نا۔ دنیا والے نہیں مانیں گے یہ ہوگا، لیکن دین اسلام کے نظر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کی بات سن سن کے بھی کوئی عالم ہو جاتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کے پاس آپ بیٹھے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک عالم دین تھے، غالباً امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کے کوئی انہی کے دور کے کوئی بڑے عالم تھے، تو ایک لڑکا تھا جو ان کے درسگاہ میں پانی لا کے رکھتا تھا، تو پانی رکھ دیا پھر بیٹھا رہتا، پھر کوئی کام کہہ دیا حضرت نے تو کر دیا۔ ایک آدمی تھا، اس یہ خدمت پہ معمور تھا، جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ خدمت کرتا تھا، لیکن جب وہ اپنے دور کے دوسرے عالم کے پاس گیا تو انہوں نے ایک بچے سے کہا، ایک بچہ تھا نابالغ، اور اس سے کہا جاؤ میرے وضو کا پانی لے۔ اس نے عربی کی عبارت پڑھ کے کہا کہ جناب یہ تو جائز ہی نہیں۔ تو کہا کیسے جائز نہیں؟ کہا یہ نابالغ بچہ ہے،
اس سے آپ نہیں کرا سکتے, کرائیے تو اجرت دیجیے. تو وہ دنگ بنگ رہ گئے کہ تم تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے, تم اتنا کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھا. تو یہ مت سوچی میری عمر زیادہ ہو گئی. اب یہ دنیا کا رواج ہے, دین اسلام اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. آپ جس بھی عمر میں ہیں, جس بھی مصروفیات میں ہیں, آپ علماء اکرام کے آگے ہاتھ پیر آپ جوڑیے کہ ہمیں علم دین سکھائیے, ہمیں اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے. یہ جذبہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو یاد رکھیں, نبی نے کہا ہے کہ 1000 عابد ایک طرف اور دین کی سمجھ رکھنے والا عالم نہیں. ہو سکتا ہے دنیا آپ کے ہاتھ نہ چومے, دنیا آپ کو عالم فاضل نہ کہے, لیکن آپ تو اپنے من میں سکون میں رہیں گے کہ میں اپنے دین کے بارے میں جانتا ہوں. کم سے کم اتنے مسائل ضرور سیکھیے جو روزمرہ آپ کے سامنے پیش آئے. اتنے مسائل ضرور سیکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے اور علم والوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دین اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ علم والوں کی عزت افزائی کی جائے. اور یہ بھی جان لیں, ان کی عزت یہ نہیں ہے کہ انہیں نذرانے کا پیکٹ تھما دیا, یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ. ان کی عزت یہ ہے کہ جہاں آپ معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگوں کو بیٹھاتے ہیں وہاں انہیں بٹھائیں, جہاں معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں انہیں بلائیں, ہے نا, اور ان کی باتوں کو بغور سنا کریں. یہی ان کی عزت ہے نا, اور عزت افزائی ہونی چاہیے علم والوں کی, ورنہ یہی ہوگا کہ ہماری نسلیں جاہل رہ جائیں گی, ہے نا. پتہ چلا ابا کو دیکھے کہ ارے امام صاحب کی برائی کر رہے ہیں اور فلانے بڑے پیسے والے ہیں تو ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. آپ بتائیے آپ کی اولاد کیا بنے گی؟ تو علم سیکھیے, اس کی قدر کیجیے, اور جو علم والا ہے اس کی بھی قدر کیجیے, ہے نا. ایک بار حدیث پاک پڑھ لیں, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. درود پاک پڑھ لیں. دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں. حدیث پاک پڑھیں میرے ساتھ. نذر اللہ رأن سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. نذر الله رأن سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص, اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے, ہے نا. اب علم حاصل کرنے والوں کو ذمہ داری بھی دی گئی, یعنی ایسا نہیں کہ اچھی باتیں سیکھ کر آپ خود اپنے تک محدود رکھیں. فرمایا علم سیکھیں پھر اسے یاد کر لیں, اور یاد کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بتائیں. زبانی طور پہ رکھنا تو پھر بتائیں کیا عمل. ہاں, یاد کرنے سے مراد کہ آپ اسے ذہن میں بھی بیٹھائیں, یاد کر لیں زبانی طور پہ, لیکن اس سے اعلیٰ ترین یاد یہ ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں, اپنے روٹین میں شامل کریں, ہے نا. اعلیٰ ترین یاد کرنا یہ. پھر اگرچہ آپ کے ذہن سے وہ چیز نکل جائے گی. صحابہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے لیے قرآن یاد کرنا مشکل ہے اور قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے. قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن یاد کرنا آسان ہوگا, اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہمیں زبانی یاد کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اسے عملی طور پہ اپنی زندگی میں اتار دیں. اچھا دیکھیں, اس میں دو چیز کا حکم دیا گیا. پہلا تو یہ کہ حدیث سنیں, پھر سننے کے بعد جو دو اہم ترین ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ یاد کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانا. یہ دو عظیم ترین ذمہ داری. اگر آپ زبانی طور پہ یاد کرتے ہیں اور زبانی طور پہ پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ پتہ نہیں وہ آپ کے بھی عمل میں ہے کہ نہیں, اور جسے سنا رہے ہیں وہ بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ نہیں بچاتی. جیسے آپ نے سنا کہ نماز بہت ضروری ہے, اب آپ مت کہیے کسی سے نماز ضروری, لیکن آپ خود اس کو ضروری سمجھتے ہو پورے جذبے کے ساتھ. فجر میں اٹھتے ہیں, ظہر میں اٹھتے ہیں, عصر میں اٹھتے ہیں, اپنا کام دام چھوڑ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے. اب دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ تو بڑے نماز کے پابند ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے معاشرے میں کئی لوگ دوسروں کا جذبہ دیکھ کے نمازی ہو جاتے ہیں لوگ نمازی. یہ حقیقت ہے. ہم نے ایک ہے وسیم بھائی, انہوں نے ہم کو بتایا کہ میں نے دیکھتا تھا ایک شخص کو, میرے بڑے والے ماموں ہیں کہ ہر حالت میں نماز میں آتے تھے,
बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, एकदम छाता तो लेके, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मैं बताओ मस्जिद के बगल में रहता हूँ, नमाज पढ़ने नहीं जाता हूँ, और वो आज भी उन्हें दुआएं देते हैं कि उनको देख के मैं नमाजी हूँ, और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हो। तो अगर आप अमली तौर पे किसी चीज को अपना लेते हैं तो ये दोनों अहम तरीन जिम्मेदारियां एक साथ करती हैं। जैसे दीन इस्लाम ने शराब से मना किया। अब महबूब भाई के वहां सुबह गए थे हम दुकान पे, तो ये कल आप शायद बता रहे थे रात में, तो ये कहीं गए थे, इनका कारोबार है बस वगैरह बनाने का, तो शायद एनसीसी के कैंप में गए थे या कहीं गए थे, तो वहां इनको कहा भाई बैठे थे, कहा बैठो मिस्त्री, तो बुलाया, उसने लंबी सी शराब, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारे वहां जायज नहीं, हम मुसलमान हैं, शराब नहीं। तो ये यहाँ मौजूद है, आप इनसे बाद में पूछ लीजिएगा कि उस पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि ये कल बयान कर रहे थे तो इनके पास अल्फाज नहीं। तो इसे कहते हैं अमली तौर पे किसी चीज को याद भी कर लेना और दूसरों तक पहुंचा देना। तो अच्छा, ये दोनों अहम तरीन जिम्मेदारियां आपसे निभ जाएंगी अगर आप चीजों को अपने अमल और रूटीन में शामिल कर लेते, है ना। और जितनी भी हदीसें हमने पढ़ी वो सब आपने याद नहीं की ज़बानी तौर, और हम लोगों ने अभी तक प्रेशर भी नहीं। हम चाहते हैं आप में किरदारी बदलाव, हमारे अंदर किरदारी बदलाव। अगर हमने पढ़ा है झूठ बोलना गुनाह है तो हम झूठ ना बोलें, अगर हमने पढ़ा है कि चुगली गीबत करना गलत है तो हम चुगली गीबत ना करें। कल को कोई हमारे सामने किसी की गीबत करे तो हम उसे रोकें। ऐसे मुआशरे से बुराइयां क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज दीन इस्लाम जबानों पे रटा हुआ है लेकिन अमल से कोरे हैं। वो इकबाल ने कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, उपदेशक मतलब तकरीर करने वाला। हम लोग जैसे बेअमल लोगों के लिए कहा था, मन बातों में मोह लेता है कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका, है ना। यानी आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो स्टेज के बादशाह, जो तकरीर करने के बादशाह है ना, क्या क्या अलकाबात लेके वो टहलते रहते हैं, लेकिन अमली मैदान में हकीकी मुसलमान हमें नजर नहीं आते। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम आप अगर यहाँ नबी की ये हदीसें सुन रहे हैं तो क्यों ना हम ये नियत करें कि जो भी हदीसें हमने पढ़ी है, अगरचे हमें वो ज़बानी तौर पे ना याद है, नहीं याद होगा तो दुनियावी तौर पे जो इमाम साहब ने ऐलान किया है वो इनाम आपको नहीं मिलेगा, यही होगा ना। लेकिन अगर आप अमल कर लेंगे तो यकीन जाने कि इससे अजीम तरीन इनाम अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको देंगे। तो हमें आपको ये नियत करनी चाहिए, और कोई हाथ नहीं उठवाने वाले हैं। आप अपने ज़मीर से ये वादा कीजिए कि जो भी हदीसें हमने पीछे पढ़ी, रोजाना हम एक हदीस पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद दिन भर हम उससे बचेंगे। जैसे इमाम साहब झूठ वाली हदीस पढ़ा के आए हैं, पिछले हफ्ते गालिबन आपने पढ़ाया है, तो बच्चियों से जब हम कुछ पूछ रहे हैं आजकल तो वो बता दे रही, बहाना नहीं बना रही, तो हमने कहा तुम लोग क्यों नहीं झूठ बोल रही, तो कहीं कि ऐसा है कि हम लोग हदीस पढ़ ली, हम लोग सोचे एक हफ्ता इमाम साहब ने कहा झूठ नहीं बोले, अब एक हफ्ते बाद बोले कहीं नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक हफ्ता ना बोले और उसके बाद हम लोग और भी नहीं बोलेंगे आगे। हम तो चलो अच्छी बात। तो आज हमने एक बच्ची से पूछा कि झूठ वाली तो वैलिडिटी खत्म हो गई कि अभी है, कल संडे है, आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, तो बता रही थी नहीं बढ़ाना है। तो अगर ऐसा अमल हम भी कर लें तो ये दोनों अहम तरीन जिम्मेदारियां हमसे क्या हो जाएंगी, निभ जाएंगी। लेकिन ये सब दिल की बात है। देखें, आप अपने अमाल बेहतर जानते हैं, हम तो आप सबको नेक समझ रहे हैं, आप भी मुझे नेक समझते होंगे, ये हमारा हुस्न ज़न, लेकिन हम कैसे हैं ये हम जानते हैं या मेरा रब जानता है। तो हमें चाहिए कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें। जो हदीसें हमने पढ़ी, जब 40 हदीस पढ़ने के बाद आप अपने घरों को जाएं तो आपके घर वाले भी कहें कि हाँ 40 हदीस पढ़ने के बाद इन लोगों में कुछ फर्क नजर आया। और लोग कहें ना कहें, अल्लाह तो देख, और लोग उसका अजर नहीं देंगे, अल्लाह अजर देगा। भाई शहबाज भाई के पास हराम कमाई का जरिया आया और इन्होंने हराम कमाई के पीछे पढ़ा है कि हलाल कमाई की फजीलत आप लोगों ने पढ़ी है ना, हलाल कमाने की, तो बताएं इन्होंने उससे इनकार कर दिया। अरे भाई जाहिरी तौर पे इनके पास पैसा भी नहीं आया, किसी ने तारीफ भी नहीं की, लेकिन फायदा जो हुआ है आखिरत का वो तो अल्लाह दे। और आप याद रखें, पैसे से आप खुशहाल जिंदगी नहीं बिता सकते। बरकत जो होती है वो खुद आपकी जिंदगी में खुशहाली लाती है ना। कहीं आपको 5000 वाले इमाम भी खुश नजर आ जाएंगे, कहीं 1 लाख वाले लोग भी। एक जनाब थे, उनकी 1 लाख के करीब सैलरी थी, हम उनके पास बैठे, इतना रो रहे थे कि मेरे पास ईद का कपड़ा बच्चों को दिलाने के लिए पैसा नहीं। अरे कारी साहब, सब्जी खरीदने का पैसा नहीं रहता कभी कभी मेरी जेब, मेरे पास ज़कात का पैसा होता तो उनको दे देता। तो याद रखें, बरकत अलग चीज होती और बरकत कभी हराम चीजों में नहीं होती, बरकत हमेशा हलाल चीजों में होती। हलाल कमाए, अगरचे 1 रुपए कमाए। अरे हमारे नबी ने तो पेट पे पत्थर बांधे
ہم تو 2 روٹی کھا رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ جذبہ رکھیں کہ اگر بھوکے رہنا پڑا تو ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے لیکن حرام چیزوں کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ تو جو بھی سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا دی، ہم نے آپ نے دعا نہیں دی، کسی پیر صاحب نے دعا نہیں دی، نبی نے دعا دی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ خوش رکھے، کون؟ جو میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ سنا تو دیا ہم لوگوں نے حدیث پاک، اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ کام ہم سے لے لیا، آپ نے سن لیا کانوں سے، اب آگے کے جو 2 کام ہیں وہ آپ کے ذمہ، اور اس کی جو بہترین صورت ہے وہ یہ کہ آپ اسے عملی طور پہ اپنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ حدیث آپ کو بھی زندگی بھر یاد رہے گی اور اس کے بعد دوسروں تک بھی اس کا پیغام انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اچھا یہ بھی ضرور یاد رکھیں، دین کی بات جب بھی کہیں تو یہ ضرور کنفرم کر لیں کہ وہ بات ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب صحیح سے ثابت ہے کہ نہیں۔ دیکھیں دور قیامت ہے، دین کی طرف بہت سی ایسی چیزیں منسوخ کر دی گئی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہو، آپ نے بالخصوص کی محرم میں جلوس نکلتا ہے، ڈھول تاشا بجتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ دین ہے، دین اسلام میں ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ ہے نا۔ تو جو بھی دین کی بات آپ آگے پہنچائیں، کوشش کریں اسے مستند کتابوں سے یا علماء سے رجوع کر کے، اگرچہ آپ کے پاس موٹی سی کتاب ہے، جناب کتابیں غلط کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بہت سے سیلیبس چینج کر دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے تعصب میں، بہت سی کتابیں مسلمانوں کے خلاف لکھی ہیں، تو کیا وہ ساری صحیح ہیں؟ تو کسی عالم دین سے دکھوا ضرور لیں، اس کے بعد اس بات کو آگے پہنچائیں، اور پہنچانے کا بہترین ذریعہ کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار میرے ساتھ حدیث پاک پڑھ دیں۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره۔ پاک پڑھ رہے ہیں وہ ان اللہ طیب یحب الطیب، ان اللہ طیب یحب الطیب، ان اللہ طیب یحب الطیب۔ یاد ہوگی حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ پاک اللہ کی پاکی کیسی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کو موت آنی ہے، جس کے لیے فنا ہے، اس کی ذات ہر اس چیز سے پاک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جیسے ایسا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے معذرت، کیوں؟ ہاتھ جو ہے وہ خراب اور فنا ہو جانے والی چیز ہے، کسی کے ہاتھ میں بیماری ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہاتھ چلیے نہیں بھی بیماری ہوئی، ساری زندگی صحت اور درستی کے ساتھ گزر گئی، تو جب مرتے ہیں تو ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طرح جتنے عیب اور بری چیزیں، جتنے عیب ہیں اور برائیاں ہیں، اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، جاہل ہونا، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آپ جو سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کا یہی مفہوم ہے کہ پاک ہے میرا بلند پروردگار، ہے نا، عظمت والا پروردگار ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک۔ نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ سبحان ربی العظیم آپ پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار، ہے نا، بڑائی والا پروردگار۔ بڑائی سے مراد یہ عمر اور جسم کی بڑائی نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بڑائی سے مراد کہ اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی شان اور اتنی بلند ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی، وہ کہتے ہیں نا کوئی مثل ہو تو مثال دے، یعنی اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کی جتنے کمال کی چیزیں ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہیں جناب۔ تو آپ سوچیں جب مخلوق اتنی خوبصورت ہے، تو مخلوق اتنی اٹریکٹیو ہے، تو آپ اگر خالق سے رشتہ جوڑیں گے تو پھر وہ رشتہ کتنا زبردست ہوگا۔ جیسے آج ہمارے نوجوان ہیں، وہ کسی غیر محرم بچیوں کے چکر میں پڑتے ہیں، وہ افیئر میں اور حرام ریلیشن شپ میں پڑتے ہیں، ہے نا، بلکہ جوانی ہے اس لیے کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟
مسلوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، اچھے کام کے ذریعے، کسی کی مدد کے ذریعے، ہے نا، یہ اللہ سے رشتے مضبوط کرنے کے کیا ہیں؟ ذرائع۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے تمام تر برائیوں سے، اللہ پاک ہے حادث ہونے سے۔ حادث اسے کہتے ہیں جس چیز کو فنا ہونا، جیسے ہم آپ ایک عمر کے لیے آئے، جب عمر پوری ہوگی ختم۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اچھا، یہ ہمیشہ سے مراد یہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے ذات کی کوئی انتہائی نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو کب سے ہے، تو کیسے؟ جناب ہم کبھی تھے نہیں۔ دیکھیں، اگر ہم یہاں پہلے سے موجود ہیں تو آپ میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں یا کب پیدا ہوئے؟ بھائی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمیں مسجد میں نہیں ہے امام صاحب، تو جب وہ آ کے اگر بیٹھ جائیں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں امام صاحب یہاں کب سے ہیں۔ لیکن اگر امام صاحب ہمیشہ یہیں رہتے ہو، وہ نکل کے باہر ہی نہ جاتے، تو آپ کبھی پوچھیں گے امام صاحب کب سے؟ آپ کہتے ہیں ارے وہ یہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ وہ کب سے ہے، کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ ہمیشہ سے، جو پہلے سے موجود ہے اس کے بارے میں پوچھنا کیا کہ وہ کب موجود ہوا، کیسے موجود ہوا؟ اسی لیے ہمارے وہاں ایک عقیدہ ہے، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود۔ یعنی اللہ پاک واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے کوئی شروعات اور کوئی آخر نہیں۔ ہمارے لیے شروعات اور آخر ہے، اور کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کریں۔ اگر آپ اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کریں گے تو یقیناً دنیا سے ہمارے اس جسم کو فنا ہو جانا، جسم کو ختم ہو جانا، یہ مٹی میں مل جائے گا، لیکن آپ کا ذکر اس کے نیک بندے ہمیشہ کرتے ہیں۔ آج ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو کیوں لیتے ہیں؟ ان کے رشتے ان کے خالق سے کیا تھے؟ مضبوط۔ آپ اپنے پردادا کا نام شاید نہ بتا پائیں، چلیے پردادا کو اس سے پیچھے والے کا نام بتا پائے، کیوں نہ بتا پائیں؟ کہ بھائی ان کا رشتہ ہم سے تھا، لیکن جس کا رشتہ، جس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہوتا ہے، ساری دنیا کے زبان پہ اس کا نام ہوتا ہے، ساری دنیا کی زبان۔ صحابہ ابھی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ رہے تھے، 100 سال پہلے، 100 سال سے زیادہ پہلے اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑے پیر صاحب آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم، ان کا انتقال ہوئے تقریباً 800 سال سے زائد ہو چکے۔ غریب نواز علیہ رحمۃ کا 600-700 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ذکر اسی لیے باقی ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط۔ اچھا، یہ بھی رشتے کے مضبوطی پہ ہی دلیل ہے۔ اللہ، اچھا رشتہ کسی سے مضبوط کرنا ہو، مثلاً ہمیں فرحان بھائی سے رشتہ مضبوط کرنا، اب فرحان بھائی کو گوشت بہت پسند، تب ہم کیا کریں؟ گوڑی پسند ہے، فرحان بھائی کو کیا کھلائیں گے؟ اب آپ ان کو بلا کے سبزی روٹی کھلائیں گے تو آپ سے اگلی بار دعوتی میں نہیں آئیں گے، یہ تو سبزی کھلا رہے ہیں سب، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی، کوئی مثل نہیں اللہ کی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نبی نے ہمیں بتا دیا اللہ پاک ہے اور پاکی کو، تو اب ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ پاک صاف رہنا چاہیے، ہر حالت میں ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے۔ اور پاکی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو پاک کیجیے، یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہو کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، یا کبھی ایسا ہو کہ ہم اس حالت میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے آپ کسی کو بلائیں گے مسجد میں چلو تو کہے گا ہم ناپاک بھی نہیں ہیں، یہ بری بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ پاک، اس حالت میں رہنا چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ظاہری صفائی۔ اب ظاہری صفائی کی بات ہوئی، پچھلے بار شاید غسل کا طریقہ بتا دیا تھا، غسل کے فرائض پچھلے بار ہم لوگوں نے بتا دیے ہے نا، آپ کو یاد نہیں، شاید ہمیں یاد ہے، تو غسل کے فرائض بتائے گئے تھے۔ اس بار ہم وضو کے فرائض آپ کو بتائیں گے، غسل کے بھی بتا دیں، چلیے غسل کے بھی سن لیں۔ فرائض مطلب جو چیز کمپلسری، اگر غسل میں وہ چیز نہیں کریں گے تو آپ پاک صاف ہو سکتے نہیں۔ پہلی جو فرض ہے غسل میں وہ کلی کرنا، کیا؟ اچھے سے کلی کرنا، ہر دانت کی کھڑکی میں پانی کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک کے نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ نہیں کہ ایسے چھلایا ایسے بس ہو گیا پتہ چلا اگلا حصہ بس دھلا، نہیں، بلکہ سانس کی مدد سے پانی نرم ہڈی تک چڑھانا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سارے ظاہری بدن پہ پانی پہنچانا، پورے ظاہر۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے، کس کے فرض ہیں؟ اس کے علاوہ آپ سمندر میں بھی کود جائیے اور غسل ناک میں پانی نہیں چڑھائیے، کلی مت کیجیے تو آپ پاک صاف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ یاد ہو گیا آپ کو۔ وضو کے فرائض بھی سن لیجیے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں؟ چہرہ دھلتے ہیں آپ پورا، وہاں سے لے کے پیر دھلنے تک جتنے کام کرتے ہیں سب فرض، ایسے یاد رکھیے۔ پہلا چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور ٹھڈی سے لے کے یہاں بال جمنے کی جگہ تک
ایک ایک حصے پہ پانی اچھے سے بہ جائے. داڑھی ہے تو اس کا کھلال کر لیجئے, اس کے اندر اچھے سے پانی پہنچا لیجئے. دوسرا فرض ہے کونیوں کے ساتھ ہاتھ دھونا. کیا کر آپ منہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں نا کونی تک, یہ بھی کیا ہے فرض. اس کے بعد کیا کرتے ہیں مسح کرتے ہیں, وہ بال پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ بھی کیا ہے فرض. اس کے بعد پیر دھوتے ہیں, اس کو ٹکنا پہنچا الگ الگ نام ہے, جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس تک اس کو لے, یہ بھی کیا ہے فرض. تو یہ ہو گئی ہماری ظاہری طہارت ہے نا. اب اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ کبھی آپ امام صاحب کے پاس آئیے گا, وہ آپ کو بتا دیں. ہم نے فرائض بتا دیے تاکہ آپ کا غسل ہو جائے. اب نبی نے کیسے غسل کیا ہے, کیسے کرنے کا حکم دیا ہے, وہ امام صاحب آپ کو بتا دیں گے. کبھی میرے پاس آئیے گا تو ہم بھی بتا دیں گے, چونکہ ٹائم سے ختم کرنا ہے اس لیے وہ بھی نہیں بتا. ہاں, تو اس کے بعد یہ ہو گئی ظاہری طہارت. اس کے بعد جناب دین اسلام چاہتا ہے آپ کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے. باطن بھی کیا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. آج معاشرے کی بہت بڑی کمی ہے کہ ہم ظاہری طور پہ نمازی بھی ہیں ہے نا, لیکن ہمارا باطن پاک. اللہ کی قسم آپ یقین مانیے, اگر آپ اپنے دل کو پاک نہیں کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی وظائف اور چلے کر لیں اس کا کوئی اثر آپ کے دل پہ ہونے والا نہیں. اس راستے کی پہلی منزل ہی ہے اپنے آپ کی صفائی کرنا. کیا کرنا, اور صفائی کی ایک دعا بھی بتا دیا جائے جی, وہ ہے توبہ. کیا ہے توبہ. اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں, اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میرا دل دنیا کی گندگی سے پاک ہو گیا, تب آپ اللہ کا ذکر کیجئے. انشاءاللہ اس کی لذت بھی ملے گی, اس کی برکت بھی ملے گی, ہے نا. ورنہ آپ تسبیح پہ تسبیح پڑھے جائیں گے, آپ کو اس کی لذت حاصل. بھائی پہلے آپ کو کسی گھر میں رہنا ہو تو پہلے اس کی صفائی کرنی پڑتی. کیوں بھائی, صفائی کرے بنا کوئی کسی گھر میں رہ سکتا ہے؟ اور دیکھیے یہ دنیا کا اصول ہے, جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں اجالا ہو سکتا ہے. ایک ہی جگہ پہ اندھیرا بھی ہو اجالا بھی, ایسا ہو سکتا ہے. گناہ اور ثواب بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. آپ اپنے دل پہ توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کیجیے کہ یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے تو ان گناہوں کو کیا کر دے, معاف کر دے. اپنے کرم سے تو میرے دل کو اس لائق بنا دے کہ میں تیرا ذکر کروں, اور تیرے ذکر سے مجھے اب یہ دل کی گندگی ہے کیا چیز یہ بھی سمجھیں. کبھی کبھی ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا بھائی پتہ چلا امام صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں اپنے کمرے میں, ہم ادھر سے کوڑا پھینک رہے ہیں, کبھی وہ کمرہ صاف ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا. تو دل کی صفائی یہ ہے کہ دنیا کی محبت, پیسے روپے کی لالچ, ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے کی غیبت یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, کسی سے بلا وجہ نفرت کرنا دنیاوی وجہ سے. جیسے پتہ چلا امام صاحب ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, بڑے آدمی ہیں, امام صاحب ہیں, ہم ان سے نفرت کر رہے ہیں, ان سے چڑ رہے ہیں, تو یہ ہوتی دل کی گندگی ہے. یہ کیا ہوتی دل کی, بھائی بھائی آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں, بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, یہ سب دل کی گندگیاں ہیں جو دوسروں کو نظر. پتہ چلا آپ کا چہرہ چمکتا ہوا ہے ہم لوگوں کی طرح اور دل میں ساری گندگیاں ہیں. تو یہ دین اسلام چاہتا. دین اسلام کہتا آپ کا بدن بھی پاک ہو, آپ کا کپڑا بھی پاک صاف ہو, اور آپ کا دل بھی پاک صاف ہو, تب جا کے کہیں آپ کو نماز کی اصلی لذت حاصل ہوگی. اور یہ نہیں کہ ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں صاف ہے, چھوڑی. جیسے لوگوں سے کہا ہے, وہ ایک شاعر نے کہا تھا, آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ, مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. مدینہ شریف زندگی ہے, اور کہتا ہے شاید جب ہم مرنے لگتے ہیں تو ہمیں زندگی کا خیال آتا ہے نا. تو اسی طرح جب کسی سے کہا جائے, ایک کم نصیبی اسے کہا جائے, اس کی بیوی نے کہا میرے ساتھ چلو عمرہ کر لو, تو اس شخص نے کہا ابھی عمرہ نہیں کریں گے, ابھی ہم بہت گناہ کرتے ہیں. اس کو کرنا کیا چاہیے کہ چلو عمرہ کرنے ہم چل رہے ہیں, اللہ کی برکت سے میرے گناہ چھڑوا دیں. نیت تو یہ ہونی چاہیے. اس نے کہا ابھی ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں, یعنی اس کا پورا پلان ہے بڑھوتی تک گناہ کرنے, ہے نا. تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہ ابھی تو ہم دل ہی نہیں لگتا ہے. اب ہم آپ کو واقعہ بھی ایک بتا دیں, یاد رکھیے گا اسے. ایک شخص تھا, وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا, اپنے استاد کے پاس, اور کہنے لگا کہ میرا نماز میں من نہیں لگتا, من ہی نہیں لگتا, اتنا اہتمام سے پڑھتے ہیں, بڑا وسوسہ. تو انہوں نے کہا کہ تو تم کرتے کیا, نماز چھوڑ دی ہو کہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا پڑھ رہے ہیں, اسی حالت میں پڑھتے ہیں, ہے نا, کچھ ہو پڑھ چھوڑتے نہیں. وہ جھومنے لگے, کہنے لگے واہ واہ کتنے خوش نصیب آدمی ہیں, ہم لوگ کا من لگتا ہے تو پڑھتے ہیں, تمہارا من نہیں لگتا تم پھر بھی پڑھتے ہو. یعنی تمہارا من کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو, لیکن تم اللہ کی فرما برداری میں نمازیں پڑھتے ہو. تمہارا دماغ کہتا ہے کہ گراہ چلے جائیں گے مت پڑھو,
لیکن تم اپنے دماغ کی نہیں سنتے, تم رب کے احکام کی فرما برداری کرتے ہے نا. تو ہمیں ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. اور اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے. اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں ہے نا. اور دیکھیں وہ مٹی لگا ہونا, یہ ایسے کوئی کام کرتا ہو, مزدور ہو, پاکی الگ چیز ہے اور ظاہری طور پہ اچھا دکھنا الگ چیز. بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں تو میرے کپڑے پہ مٹی لگی ہو, تو مٹی ناپاکی نہیں, لیکن ہم کھڑے ہو کے پیشاب کریں, استنجا نہ کریں, غسل سے نہ ہو, یہ نہ ہو. سمجھ رہے؟ میرے وہاں ایک مزدور آیا تھا بہت پہلے, دیکھیے کتنے مزدور آئے ہوں گے میرے وہاں, ہم کو کوئی یاد ہوگا نہیں, ایک مزدور یاد. وہ آیا تو اس نے کہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا, اگر آپ اجازت دیجیے تو ہم نماز پڑھنے چلے گئے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ پاک صاف تھا اس کا کپڑا, اور بسم اللہ کر کے کام کر رہا تھا, پلستر کر رہا تھا باہر والی سے, جو آیت الکرسی لگایا تھا. تو امی نے کہا اسی سے آیت الکرسی لگواؤ, یہ اچھا آدمی. تو پھر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اس کا کپڑا پاک صاف رہتا تھا. بھائی سیمنٹ وغیرہ ناپاک تھوڑی نا ہے, تو وہ جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے نا. تو بہرحال ہمیں پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ کے کپڑے تو چمک رہے ہیں اور دل ناپاک ہو, تو ایسی صورت میں آپ کو عبادت کی لذت حاصل نہیں, عبادت میں دل لگے گا نہیں. اور دنیا کی محبت, دنیا ایسی ہونی چاہیے, پیسہ کمائیے خوب کمائیے, پیسہ رکھیے خوب رکھیے, لیکن ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ پیسے, دنیا کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آئے یا جائے ہمیں اس کا فرق پڑنا. پتہ چلا ہم 1 لاکھ کما رہے ہیں, اچانک ہماری سیلری 10,000, تو افسوس تو ہوتا ہے, فطری چیز ہے, لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ رزق دینے والا وہ رزق دے گا. ہمیں زیادہ فکر اس کی نہیں کرنی, بلکہ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ہمارے دل میں کوئی گندگی نہ آ جائے, کہیں ہم ظاہری طور پہ تو گندے نہ ہو جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, آپ باوضو رہا, فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وضو یہ نور ہے. یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے, تو لوگ پوچھیں گے کون لوگ ہیں, تو کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ وضو کرتے تھے. تو نبی نے فرمایا کہ جو چاہے دنیا میں اپنے نور کو بڑھا لے, یعنی جب بھی وضو ٹوٹے آپ وضو, اگرچہ نماز نہیں پڑھنی, آپ رستے میں وضو کریں گے, اس کی برکت آپ کو, آپ بلاؤں سے بچ جائیں گے. جیسے ابھی یاسر بھائی کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی گاڑی سے, آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں, اللہ آسانی پیدا فرمائے, ان کی مشکلات دور فرمائے. تو ہمیشہ باوضو رہیں, تو ایکسیڈنٹ ہے, دوسری بلائیں, وہ سب ٹل جائیں. نماز نہیں بھی پڑھنا, گھر سے نکلیں تو باوضو, فرحان بھائی باوضو رہتے ہیں, گھر سے نکلتے تو وضو کرتے ہیں, عشاء تک بچائے رہتے ہیں. تو بہرحال ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں, ٹپس لے سکتے ہیں کیسے دن بھر باوضو کریں. تو آپ کو یہ سمجھ آیا ہو کہ ہمیں اپنا ظاہر کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اور باطن کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی برائی ہمارے دل میں ہو, جس سے حدیثیں پڑھیں ان کی برائیاں دل میں, بھائی بھائی کی برائیاں ہوں, ماں باپ کی. اب تو لوگ ماں باپ کی برائیاں کر رہے ہیں, کہنے لگے ہمارے ماں باپ اچھے نہیں ہے نا. نبی نے کہا اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک, تم اچھا سلوک کرو. اور یاد رکھیں امام صاحب نیک آدمی, آپ پہ عزت کرتے تو آپ بھی عزت کرتے ہیں, تو یہ نیک سلوک نہیں, یہ بدلہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے. اگر امام صاحب آپ کے ساتھ برا سلوک کریں پھر بھی آپ اچھا سلوک کریں تو اسے نیک سلوک کہا ہے دین اسلام, یہ نیک سلوک ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا والے کیسے بھی ہوں, وہ لوگ ہم لوگ سے آ کے کہتے ہیں زیادہ شریف مت بنیے, اب شرافت کا زمانہ نہیں. تو شرافت کا زمانہ نہیں تو ہم بھی شریف نہ رہیں تو بہت بری بات ہے. یہ جملہ ہی بہت سخت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیں اور باطن کو بھی پاک. ایک بار پڑھ لیں, ان اللہ طیب یحب الطیبین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک پڑھنے اتق اللہ حیث ما کنت واتبس سیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق اللہ حیث ما کنت واتبس
सय्यिअतल हसनता तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से डरो जहां कहीं भी रहो, यानी तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। बुराई के बाद वो अच्छाई करो जो बुराई को मिटा दे, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश हो। ये मुआशरे के लिए अजीम तरीन, मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है कि नबी ने फरमाया तुम पहली बात कि अल्लाह का खौफ अपने सीने में दाखिल करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह का डर पता है कैसे हासिल होता है? जब इंसान दुनिया तलबी के वक्त दुनिया छोड़ के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। अगर आप खाली हैं और नमाज पढ़ते हैं तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा। अब पता चला शहबाज भाई की दुकान पे खूब कस्टमर, इन्होंने कहा ठीक है जनाब अब हमारा नमाज का वक्त हो गया, और इनका मिजाज भी ऐसा है, हम लोग को कहते हैं चलिए निकलिए अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने। हम लोग को लेट में पढ़नी होती है, जैसे ये पढ़ते हैं 1:45 जुमा की नमाज, और हम लोग पढ़ते हैं 1:30 बजे, यहाँ अक्सर पढ़ना होता है, तो ये हम लोग को 12:15 बजे कहते हैं अब हमारा टाइम हो गया, हम निकल लीजिए आप। तो ऐसा मिजाज अगर आपका है तो इंशाअल्लाह आज नहीं कल आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। और अल्लाह का खौफ आम चीज नहीं, ये आपको तन्हाई में गुनाहों से बचाता है। आपने हजरत यूसुफ का वाकया सुना है, एक नबी गुजरे हैं जिन्हें और कुरान मजीद ने इसे बेहतरीन किस्सा करार दिया, अहसनुल किसस, बेहतरीन किस्सा है ना। 7 दरवाजों के अंदर बंद करके एक खातून थी जुलेखा, जिन्होंने इनको गुनाह की दावत दी, और अल्लाह के खौफ से इन्होंने उस दावत को कबूल। 7 दरवाजों के अंदर, यहाँ तो कोई आपको मैसेज आ जाए किसी गैर महरम लड़की का तो आप उसकी चैट प्राइवेट करके, आज आप नहीं, आप तो नेक लोग हैं, लेकिन ये फितना फैला हुआ है, लोग उसकी चैट प्राइवेट करके बातें करते हैं, माँ बाप से छुपा के, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लॉक लगा के वो बुराइयों में मुब्तला रहते हैं। ये बुराई ऐसी जो आम है, हमें ऐसी बुराई में कभी मुब्तला होना चाहिए नहीं। उस वक्त आपको कौन बुराई से रोकेगा? अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ ही आपको बुराई से रोकेगा। जब आप छुप के अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के सामने नहीं, पता चला इमाम साहब भी नहीं है, आपके उस्ताद भी नहीं है, आपके माँ बाप भी नहीं है, तो आप सोचेंगे चलो अब तो दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती कर ले, थोड़ी सी वो सिगरेट की कश लगा लें, थोड़ा सा वो नशा कर लें। उस वक्त आपको कौन रोकेगा गुनाह से? अल्लाह का खौफ रोकेगा। तो अगर बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो मुआशरे से बुराइयां क्या हो जाएंगी? खत्म। आपने किसी रिक्शे वाले को गाली दे दी, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो रिक्शे वाला को गाली देते हैं जाकर पैर पकड़े माफी मांगते हैं, पता है क्यों? ये अल्लाह का खौफ होता है। भाई इंसानी तकाजा है, भाई किसी रिक्शे वाले ने तकलीफ पहुंचाई, अब दे दी गाली, दे दी भाई, मुंह से निकल गया। अब अल्लाह के खौफ में उन्हें बेचैन कर दिया कि तुमने अल्लाह के मखलूक को तकलीफ पहुंचा दी। अब उन्होंने क्या किया कि जाके उसका पैर पकड़ के माफी मांगी कि मुझे माफ। क्या कोई दुनियादार आदमी इतना कर सकता है किसी गरीब आदमी से माफी मांगे? अल्लाह का खौफ ही आपसे ये आला तरीन काम करा सकता है। और आपके दिल में अगर अल्लाह का खौफ नहीं है तो यकीन जाने आप चलती फिरती लाश हैं। आप मुआशरे के लिए एक जहर है अगर आपके दिल में रब का खौफ नहीं। और जिनके दिल में रब का खौफ नहीं होता है वो दूसरों के साथ बुराइयां करते हैं, वो एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे को तकलीफें पहुंचाते हैं, एक दूसरे को। वो हमारे बड़े तो इतने रहीम और शफीक होते थे कि जानवरों को भी तकलीफें नहीं पहुंचाते, जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते। आज सुबह मेरा जाती वाकया मैं आपको बता दूं, मेरी वालिदा बीपी की पेशेंट, अब मेरे घर के बगल में रहते हैं बड़े लोग, तो उन्होंने कुछ कहा कि फलां, तो मेरी अम्मी ने थोड़ा कही सही बात, लेकिन लहजा थोड़ा सही नहीं कहा, कह रहे उसकी तबीयत खराब है, फिर वो बात नहीं करता। तो हमने कहा कि अम्मी ऐसे क्यों बोलेंगे? तो वो बेचैन होंगे, कहीं जाओ उनको बुला के लाओ बाहर से, उनसे बात कराओ। वो कह रहे थे मेरे भतीजे से बात करने के लिए वीडियो कॉल। तो हमने उनको, अब हमको लेट हो रहा था, लेकिन हमने ये समझा कि यहाँ पे इनको लाना और बात कराना बहुत ज़रूरी है ताकि इनके गुनाह का कफ़ारा हो। तो जब भी आप कोई गलती, अच्छा देखिए अगला स्टेप वही है ना कि अगर कोई बुराई करो तो ऐसी अच्छाई करो जो उस बुराई को मिटा। आपने मुझे गाली दी, आप जाके खूब सदका खैरात करें, आपकी बुराई मिटेगी? अब आपने जिसको तकलीफ पहुंचाई है आपको बड़ी आजिजी के साथ उससे माफी मांगनी है। आपने जिसका हक खाया है आपको निहायत आजिजी के साथ उससे जाके माफी मांग लेनी चाहिए।
آپ نے ماں باپ کے آپ سے ناراض ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لینی چاہیے. آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں, آپ کو رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے. فرمایا گیا ایسی نیکی کرو جو اس برائی کو مٹا دے. پتہ چلا ہم نے نماز چھوڑی, ادھر خوب صدقے خیرات کر رہے ہیں. آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور نماز کی قضا ادا کیجیے. یہ ہونا چاہیے نا. آپ ایسی نیکی کر رہے ہیں جو اس گناہ کو مٹا سکتی نہیں, ایسی نیکی کیجیے جو اس گناہ کو کیا کرے, مٹا. اور دیکھیے دین اسلام انسان کا مزاج سمجھتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دین اسلام کہتا ہے گناہ ایک دم ہونے ہی نہیں چاہیے, ہو گئے تو دین اسلام سے باہر. نہ دین اسلام کے اندر بہت ڈائیورسٹی, بہت لچیلا پن ہے نا. اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور گناہ سے پہلے خوف الہی اپنے آپ کو دلائیے تاکہ آپ کی جو جوارح یعنی آپ کے باڈی پارٹس ہیں وہ کبھی گناہ تک پہنچے. دیکھیے گناہ سے پہلے اللہ کے خوف کا کیا کیا گیا ہے؟ ذکر. اتنا ڈریے کہ آپ سے گناہ نہ ہو. لیکن اگر کبھی بتقاضے بشری گناہ ہو جائے تو پھر ایسی نیکی کر لیجئے کہ وہ گناہ کیا ہو جائے, ختم. اپنے گناہ کو اپنے سروں کا بوجھ مت بنائیے. یہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب اللہ حساب لے گا تو یقیناً اس دن ہمیں نہایت طور پہ پریشانی حالی کا سامنا کرنا, نہایت طور پہ ہمیں دشواریوں کا سامنا. آج ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے دل, ارے چھوڑو ہٹاؤ, اس کھلاتا پلاتا ہے کیا ہم. اب تو یہ ڈیلاگ ہے کہ باپ کا کھاتے ہیں کیا, اپنے ابا کا کھاتے ہیں کہ نہیں, اپنا خود کا کما کے کھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہماری ذمہ داری. اگر اب کیا مطلب جس کا آپ کھائیں گے خالی اسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ایسے تو پوری دنیا بگڑ جائے گی کہ سب اپنی اماں ابا کی عزت کریں باقی سب کو جوتے کی نوک پہ رکھیں. کیا دنیا اچھی ہو پائے؟ نہیں اچھی ہو پائے گی نا. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہ ہو پھر بھی تم, اگر وہ تم سے عمر میں بڑا ہے, تم سے کسی چیز میں بڑا ہے تو اس کا ادب احترام ہے نا. اگر چھوٹا ہے تو اس پہ مہربانی کرو, شفقت کرو, اس سے محبت کرو. یہ دین اسلام چاہتا ہے. تو اللہ کا خوف اور برائی کے بعد اچھائی ہے نا. اگر ہم نے یہ ٹرک اپنا لی کہ ہم نے کوئی برائی کی اور اس کے بعد اچھائی کر لی تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے برائیاں ختم ہو جائیں. اپنے نفس کو سزا دینا سیکھیے ہے نا. جیسے کوئی بچہ اگر نماز چھوڑ دے اور اسے کہا کہ توبہ کر لے تو پھر وہ نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے. توبہ میں کیا ہے, ایسے اب تو لوگ گال پیٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے توبہ ہو گئی. اب بتائیے وہ نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہمیں کیا چاہیے, اس سے پہلے کہیے توبہ کرو, پھر اس سے قضا نماز پڑھوائیے, پھر اس سے کہیے 20 رکعت نفل ایکسٹرا. اگلی بار سے وہ نماز چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیجیے. جب کوئی غلطی ہو جائے تو نیکی کیجیے, اس غلطی سے بڑی نیکی کرنے کی کوشش کیجیے ہے نا. جیسے آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی, گالی دے, تو اب کیا کیجیے, صرف اس سے معافی مت مانگیے, اس کو تحفہ بھی دیجیے. معافی مانگنا یہ برابر کر دے گا, لیکن تحفہ دیں گے تو ایک قدم اور آگے ہو جائے, نیکی میں اضافہ ہو جائے ہے نا. جیسے آپ نے کسی کا دل دکھا دیا تو جائیے کہ بھائی بہت معافی چاہتے ہیں اور آپ برائے کرم یہ چھوٹا سا تحفہ ہم لے کے اسے قبول کیجیے. تو اس سے کیا ہوگا, اس کو معاف بھی کر دے گا آپ کو اور آپ کو تحفہ دینے کا بھی ثواب کیا ہو جائے گا, مل جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جب کوئی غلطیاں ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا ہم سے ہو جائے تو ہم اس سے بڑی نیکی کرنے کی کوشش کریں اور اس سے بڑی نیکی کرنے کا مزاج بنیں. اور پہلے ہی میں آپ سے کہہ چکا ہوں, آپ کو حدیث پہ عمل کرنا ہے تاکہ معاشرے سے برائیاں کبھی, اچھا دیکھیں شرمائے مت, کبھی اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیں تو پھر آپ بچوں سے بھی معافی مانگیں. تو قیامت کے دن اولادیں بھی کام نہیں آئیں گی. اس دن تو کہیں ابا ایک بار ڈانٹے رہے, اللہ میں اپنی نیکی کیسا دیکھیں آپ.